بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 9واں حصہ پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 123، سنت الہی۔ فلسفے کی اصطلاح میں جس چیز کو نظام عالم اور قانون اسباب کہا جاتا ہے، اسے دینی مآخذ و منابع کی زبان میں سنت الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ سنت الہی میں تم کبھی تغییر یعنی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 62 اور سورہ فتح آیت نمبر 23۔ یعنی فعل خدا کا اپنا مخصوص شیوا اور ناقابل تغیر طور طریقہ ہے جو کسی طرح تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاطر میں اسی بات پر دوبارہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ اور تشریح اس طرح سے ہے کہ تم سنت خدا میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی سنت الہی کسی اور سنت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ مثلاً کوئی قانون منسوخ ہو جائے اور دوسرا قانون اس کی جگہ لے لے اور تم سنت خدا میں ہرگز کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ جیسے ایک معاشرتی قانون میں قانونی دفعہ بننے کے بعد ترمیم کی جاتی ہے یا اس کے کچھ حصے کو کالعدم قرار کر دیا جاتا ہے، یا اس قانون کو سرے سے منسوخ کرنے کے بجائے اس میں کچھ تبدیلیاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ محیر العقول کتاب کا محیر العقول جملہ ہے، کیا کہنے قرآن کے علوم کی ترقی کا راز اسی میں ہے، اہل تقویٰ کا رفیق راہ یہی۔ عظیم فلسفیوں کا تفکر و تدبر سال ہا سال تگدو میں مصروف رہنے کے بعد سر تپا نظام آفرینش پر حاکم قانون علت کے راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ابھی نہایت غرور کے عالم میں اپنے آپ پر فخر کر ہی رہا ہوتا ہے کہ واہ میں نے کس راز سے پردہ اٹھایا، کتنے زبردست قانون کو دریافت کیا، کہ اچانک قرآن کو اپنے سامنے پاتا ہے جو نہایت بلیغ لیکن عام فہم الفاظ کے ساتھ اسی راز کو بیان کر چکا ہے۔ سنت الہی میں ہرگز کوئی تغییر نہیں، اس سے زیادہ واضح اور کون بیان کر سکتا ہے؟ کون سا جملہ اس سے زیادہ بلیغ اور نپاتلا ہوگا؟ سنت الہی ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم صرف یہ اعلان نہیں کر رہا کہ عالم ہستی ایک نظام اور سنت کے تحت ہے، بلکہ بعض مقامات پر مخصوص قوانین کی نشاندہی بھی کرتا ہے، جیسے معاشرے کی سعادت و شقاوت کے بارے میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ خلاصہ یہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کر لیں۔ یہ آیت کریمہ اقوام کی ترقی اور انحطاط کے راز کو بیان کر رہی ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے انحطاط کے اسباب سے جان چھڑائے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی، اور اس کے برعکس بھی صحیح ہے، یعنی کسی ترقی یافتہ اور خوشبخت قوم کو خدا اس وقت تک پستی اور انحطاط میں نہیں دھکیلتا جب تک وہ خود اپنی پستی اور انحطاط کا سامان نہ کر لیں۔ ہم مسلسل آہوزاری میں مصروف ہیں کہ خدا نے امریکہ کے ہاتھوں مٹھی بھر یہودیوں کو نام نہاد داروغہ بنا کر عسکری، سیاسی، فکری اور معاشی لحاظ سے کئی کروڑ مسلمانوں پر کیوں تھوپ دیا ہے؟ 10 کروڑ عرب 5 جنوری کی جنگ کیوں ہار گئے؟ خدا مسلمانوں کو عزت کیوں نہیں دیتا؟ قوانین قدرت کا چرخہ مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں گھومتا؟ ہم تل ملاتے ہیں، مارے غصے کے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، کف افسوس ملتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، دعا و استغاثہ کرتے ہیں، لیکن بارگاہ الہی میں کوئی شنوائی نہیں۔ قرآن کریم ان سوالوں کا جواب ایک جملے میں دیتا ہے۔ سورہ رعد کی وہی آیت نمبر 11، خدا اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم جہالت میں غرق ہو چکے ہیں، اتحاد و اتفاق کا نام و نشان نہیں رہا، لیکن توقع یہ رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا حامی و ناصر رہے۔
چھوٹے سے واقعے کے لیے ہزاروں افواہیں اڑا دیتے ہیں۔ دروغ گوئی و بدعمالی ہمارا وتیرہ بن گئی ہے۔ ہم نے کسب فضائل جیسی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں سے اتار پھینکا ہے، اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن تب بھی چاہتے ہیں کہ دنیا پر ہماری حکومت و سلطنت کی دھاک بیٹھ جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ آسمانی کتب میں اسی ملت یہود کے لیے، جس کے خبث سے باطنی اور نجاست کے سبب سب سے زیادہ پیغمبر اسی قوم میں بھیجے گئے، کیونکہ سب سے زیادہ یہی قوم اخلاقی تربیت کی محتاج تھی۔ جی ہاں، اسی قوم کے لیے 2 سماجی تبدیلیوں، 2 انقلابوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور وہ دونوں تبدیلیاں واقع بھی ہو گئیں۔ قرآن کریم ان پیشن گوئیوں اور پھر یہودیوں کی تاریخ میں ان کے وقوع کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اس پیشن گوئی میں آیا ہے کہ یہودی دوبارہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور دونوں مرتبہ خدا انہیں سرکوب کرے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن ایک عمومی فارمولے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فساد اور بدعمالی شکست و پستی کا پیش خیمہ ہے، جبکہ ہر اصلاحی تجدید نظر رحمت الہی کی تمدید و تجدید کا باعث بنتی ہے۔ وہ آیات یہ ہیں: بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک، اور خلاصہ یہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور برتری اور ریاست طلبی کرو گے، یعنی اپنی طاقت کو لوگوں پر ٹھوسو گے، ان کے حقوق کو پامال کرو گے، وہی کام جو استعمار گر اپنے نو آبادیاتی نظام میں کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ فساد کے بعد ہم اپنے طاقتور بندوں کو مبعوث کر کے تم پر مسلط کر دیں گے، وہ تمہاری سرکوبی کریں گے اور تمہاری سرزمین میں گھس آئیں گے۔ پھر جب تم اپنی اصلاح کر لو گے تو تمہیں تمہارے دشمنوں پر غالب کر دیں گے، اور مال، اولاد اور افرادی قوت سے تمہاری مدد کریں گے۔ اگر تم نیکی کو اپنا شیوا بناؤ تو یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے، اور اگر برا کرو تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ اور جب دوسری مرتبہ تم فساد پھیلاؤ گے تو دوبارہ تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں بدبختی و پستی میں دھکیل دیں۔ پھر وہ لوگ دوبارہ تمہاری زمینوں اور عبادت گاہوں میں گھس آئیں گے، تمام چیزوں کو تہوبالا کر دیں گے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، یعنی ممکن ہے تمہاری بدبختی کے بعد دوبارہ تمہیں ترقی و خوشبختی عطا کرے۔ لیکن اگر تم پلٹ آئے تو ہم بھی پلٹ آئیں گے، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر تم 100 بار فساد پھیلاؤ گے تو ہم بھی 100 بار تمہیں سرکوب کریں گے، اور اگر نیکی و خوبی کی جانب رخ کر لو گے تو ہم بھی تم سے اپنے سلوک کو بدل دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ایک حصار قرار دیا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اسی کلی قانون، یعنی کہ پروردگار عالم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلنے کا تفصیلی بیان ہے۔ قانون کیا ہے؟ اب تک کی بحث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حوادث و واقعات عالم ناقابل تبدیل و تغیر ہیں۔ اب اس کو محترم مصنف یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ حوادث عالم ناقابل تغیر ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعات و حوادث سنت الہی کے پابند ہیں، اور سنت الہی ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت بڑا اور واضح فرق ہے۔ قوانین و سنن الہی کے پابند ہیں یہ تمام واقعات قوانین و سنن الہی کے پابند ہیں۔ بالفاظ دیگر خدا اس کائنات کو ایک مخصوص و معین انداز سے چلا رہا ہے، اور اس مخصوص و معین انداز کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار نہیں کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے، سنت کے کیا معنی ہیں۔ کیا قانون اور سنت الہی انسان کے وضع کردہ قوانین کی مانند ہیں، یا معاشرتی عہد و پیمان اور قراردادوں کی طرح ہیں، یا ان ذمہ داریوں اور قوانین کی مانند ہیں جو انسان خود اپنے آپ پر لاگو کر لیتا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ قانون و سنت الہی خدا کی تخلیق کردہ کوئی خاص مخلوق ہے۔ یہ تمام نظریات یکسر غلط و بے بنیاد ہیں،
بہرحال کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اپنی سنت کو خلق یا وضع نہ کرے؟ قانون اور سنت خدا میں تبدیلی کیوں ناممکن ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ سنت یا قانون ایسی چیز نہیں کہ خاص اور جداگانہ تخلیقی عمل کے ذریعے وجود میں آئے، بلکہ ایک کلی مفہوم ہے جسے ذہن انتزاع کرتا ہے۔ عالم عینی و خارجی میں ایک کلیے اور قانون کی شکل میں موجود نہیں، بلکہ جو چیز عالم عینی و خارجی میں موجود ہے وہ علت و معلول کا نظام اور وجود کے مراتب و درجات ہیں۔ اسی نظام علت و معلول اور درجات وجود سے ہمارا ذہن ایک مفہوم کو اخذ کرتا ہے، اور وہی اخذ شدہ مفہوم ہمارے ذہن میں ایک قانون کی صورت میں منطبع ہو جاتا ہے۔ ہستی اور وجود کے درجات ہیں، ہر درجے کا محل وقوع ثابت و معین ہے۔ ناقابل تصور امر یہ ہے کہ کوئی علت اپنا درجہ اور مخصوص محل وقوع کسی اور کو سونپ دے، یا کوئی معلول اپنے درجہ وجود سے نقل مکانی کرے۔ اسی حقیقت کو مندرجہ ذیل جملے کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے: عالم ہستی قانون کا پابند ہے۔ بنابراین قانون خلقت کوئی وضع کردہ اور قراردادی شے نہیں، کیونکہ یہ قانون اشیاء کی ہستی اور مرتبہ وجود سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قانون میں کسی تبدیلی کا تصور محال و ناممکن ہے۔ مستثنیات یعنی ایکسپشنز: کیا قوانین خلقت استثناء پذیر ہیں؟ کیا معجزے اور مافوق الفطرت افعال نقض سنت یعنی سنت الہی کو توڑنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے معنی ہیں؟ نقض سنت الہی کے مترادف ہیں، یعنی دوبارہ سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیا قوانین خلقت استثناء پذیر ہیں؟ کیا معجزے اور مافوق الفطرت افعال نقض سنت الہی کے مترادف ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب منفی ہے۔ نہ تو قوانین خلقت قابل استثناء ہیں اور نہ ہی مافوق الفطرت افعال۔ اگر خلقت میں کہیں تغیر و تبدل دکھائی دے جائے تو یہ تبدل حالات و شرائط کی تبدیلی کی بنا پر ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہر سنت الہی کا اجرا اپنی مخصوص شرائط و خصوصیات کا مرہون منت ہے۔ شرائط و خصوصیات میں تبدیلی کے بعد ایک اور متعلقہ سابقہ سنت کی جاگزیں ہو جاتی ہے، جو اپنے تمام موارد میں بغیر کسی استثناء کے جاری و ساری رہتی ہے۔ بنابراین کسی قانون و سنت کی تبدیلی اور اس کا تغیر خود ایک قانون کے تحت ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ سابقہ قانون موجودہ اور لاحقہ یعنی بعد میں آنے والا قانون کے ذریعے منسوخ کر دیا جاتا ہو، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن شرائط و خصوصیات کے تحت متعلقہ قانون جاری ہے، وہ شرائط و خصوصیات متغیر ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئی اور جدید شرائط و خصوصیات وجود میں آ جاتی ہیں، اور یہی جدید خصوصیات اپنے متعلقہ قانون و سنت کو حاکم کر دیتی ہیں۔ عالم ہستی میں ناقابل تبدیل قانون و سنت کے علاوہ کوئی اور شے وجود ہی نہیں رکھتی۔ اگر مردہ بذریعہ اعجاز زندہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک قانون و قاعدے کے تحت ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسا کہ ایک بچہ بن باپ کے متولد ہوتا ہے تو یہ بھی قانون و سنت الہی کے برخلاف نہیں۔ انسان تمام سنن و قوانین الہی کو نہیں پہچانتا۔ جیسے ہی کوئی مقولہ اپنے شناختہ شدہ قوانین و سنت سے متصادم و متضاد دیکھتا ہے تو اسے قانون و سنت خلقت سے متصادم گردانتا ہے، نیز ایسے قانون خلقت کا استثناء اور اس کی خلاف ورزی سمجھتا ہے، اور بہت سے مقامات پر تو جس مقولے کو بطور قانون مانتا اور سمجھتا ہے وہ در حقیقت قانون نہیں بلکہ قانون کا ظاہری خاکہ ہوتا ہے۔ مثلاً تخلیق حیات کی سنت کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ ہر زندہ موجود ہمیشہ ماں اور باپ کے ارتباط کے بعد ہی وجود میں آتا ہے، لیکن ہمارا یہ تصور سنت الہی کا ظاہری خاکہ ہے، خود کوئی سنت نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق سے سنت کے ظاہری خاکے کی خلاف ورزی کی۔ عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق نے
سنت کے ظاہری خاکے کی خلاف ورزی کی ہے، خود سنت حقیقی کی نہیں۔ عالم خلقت کے حقیقی و باقی قوانین کی خلاف ورزی کا ناممکن ہونا اور بات ہے، اور جن قوانین و سنن کو ہم نے سنت الہی کے عنوان سے پہچانا ہے وہ حقیقی قوانین ہیں یا ان کا ظاہری خاکہ، یہ ایک اور بحث ہے۔ معجزے کا معنی بے قانون ہونا یا ماورائے قانون ہونا نہیں۔ مادہ پرست ملحد اسی غلطی کے مرتکب ہوتے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جدید علوم کے ذریعے عالم طبیعت کے کشف شدہ قوانین ہی کو حقیقی قوانین سمجھنے لگے، لہٰذا انہوں نے معجزات کو قوانین خلقت کی خلاف ورزی کا نام دے دیا، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے جدید سائنسی علوم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ اپنے مخصوص و محدود حالات و شرائط میں ہی صادق آتی ہیں، لیکن جب پیغمبر یا ولی اللہ کے ارادے سے کوئی مافوق العادت کام انجام پاتا ہے تو شرائط و خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی ایک قوی، مضبوط، طاہر و طیب اور قدرت لا یزال الہی سے متصل طاقت حالات و شرائط کو تبدیل کر دیتی ہے۔ بے عبارت دیگر ایک خاص عامل میدان عمل میں آ جاتا ہے اور اسی خاص عامل کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ بدیہی ہے کہ مذکورہ جدید خصوصیات و شرائط جو ایک جدید عامل یعنی ولی حق کے مستحکم اور ملکوتی ارادے سے وجود میں آئی ہیں، اپنے متعلقہ قانون کی حکمرانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ دفع بلا وغیرہ کے سلسلے میں دعا اور صدقے کی تاثیر بھی اسی طرح سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جب اس دنیا کا ہر واقعہ اور حادثہ حتمی قضاء و قدر الہی کی بنا پر واقعہ ہوتا ہے تو پھر دعا اور دوا کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے فرمایا، دعا بھی قضاء و قدر ہی سے ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ دیوار بہت کمزور ہے اور کسی بھی لمحے گر سکتی ہے، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر دور چلے گئے۔ کسی شخص نے اعتراض کیا، قضاء الہی سے فرار کر رہے ہو؟ یعنی اگر تمہاری موت طے ہے تو خواہ گرتی ہوئی دیوار سے دور ہٹ جاؤ، خواہ دور نہ ہٹو، تمہیں مرنا ہے، اور اگر تمہاری موت بطور حتمی لکھی نہیں گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور بہر صورت تم محفوظ رہو گے، لہٰذا گرتی ہوئی دیوار سے فرار کیوں؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، افر من قضاء اللہ الی قدرہ، قضاء الہی سے قدر الہی کی پناہ میں جا رہا ہوں۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں پیش آنے والا ہر واقعہ از روی قضاء و قدر الہی انجام پاتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خطرے کی زد میں قرار دے اور نقصان اٹھائے تو یہ قضاء و قانون الہی ہے، اگر خطرے سے دور ہو کر نجات پا لے تو یہ بھی تقدیر و قانون الہی ہے، اگر جراثیم سے آلودہ ماحول میں رہ کر بیمار ہو جائے تو یہ بھی قانون الہی ہے، اور اگر دوا پی کر بیماری سے چھٹکارا پا لے تو یہ بھی قانون الہی ہی ہے۔ بنابراین اگر ٹوٹی ہوئی دیوار سے اٹھ کر دور چلا جائے تو اس نے قانون و قضاء الہی کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، اور اسی صورت میں قانون خدا یہ ہے کہ اس شخص کی جان بچ جائے تو یہ بھی قانون خلقت ہی ہے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو دلچسپ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ طلاق میں ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ خلاصہ یہ ترجمہ، جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے خدا اس کے لیے مشکلات سے نجات کا راستہ قرار دے گا، اور جس راستے سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کی روزی اسے پہنچائے گا، اور جو بھی خدا پر توکل کرے اور اپنے کاموں کو اسے سونپ دے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ یقیناً خدا اپنے امر کو نتیجے تک پہنچاتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یقیناً خدا نے ہر چیز کے لیے مقدار معین کی ہے۔
اس آیت کریمہ میں گویا تمام قوانین سے بالاتر اور ان پر حاکم ایک قانون کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ قانون ہے تقوی اور توکل۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ توکل کی صورت میں لطف و عنایت خدا قطعاً شامل حال رہے گی۔ جو بھی خدا پر حقیقی توکل کرے گا عنایت خدا کا حقدار قرار پائے گا، اور عنایت و تائید الہی کے سائے میں کہ جس کا خود اپنا مخصوص انداز ہے، اپنی مخصوص سنت ہے، علل و معالیل کے مجموعے کا ایک سلسلہ ہے، مقصد تک رسائی قطعی اور یقینی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو تمام قوانین پر حاکم ہے۔ لہٰذا مبادا کہیں یہ بات اذہان سے محو ہو جائے کہ کار خدا ایک نظام و قانون رکھتا ہے، آیت نے اعلان کر دیا کہ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک خاص مقدار قرار دی ہے، نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے گا خدا اس کے لیے ایک راستہ قرار دے گا، یعنی خدا کا کام بھی بغیر قانون اور وسیلے کے نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ وسیلہ معمولی اور شناختہ شدہ وسائل میں سے نہ ہو بلکہ من حیث لا یحتسب ہو۔ قضاء و قدر اور مسئلہ جبر، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تقدیر الہی کا مطلب عالم ہستی پر قانون اور سنت الہی کی حکمرانی ہے، قضاء و قدر پر اعتقاد رکھتے ہوئے مسئلہ جبر بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے انسان و سرنوشت نامی کتاب میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے، مزید تفصیل کے خواہش مند اسی کتاب سے رجوع کریں، فی الحال مختصراً اشارہ کیے دیتے ہیں۔ اشکال کا سبب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تقدیر الہی یعنی خدا نے براہ راست اور قانون عالم سے بالاتر ہو کر تمام موجودات و مقولات کی پیدائش کا ارادہ کیا ہے۔ خیام کے کچھ اشعار ہیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میں خواری کرتا ہوں، اور جو بھی میری طرح اہلیت رکھتا ہے میری میں خواری اس کی نظر میں بہت آسان ہے۔ میری میں خواری کو باری تعالیٰ روز ازل سے جانتا تھا، اب اگر میں بادہ خواری نہ کروں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ علم خدا جہل میں تبدیل ہو جائے گا۔ شاعر نے اپنے تئیں یہ زعم کیا ہے کہ کسی کام کے لیے انسان کا ارادہ خدا کے ارادے سے متعارض و متصادم ہے، لہٰذا اس کے خیال میں اگر انسان میں خواری نہ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ ارادہ یہ خدا یہ ہے کہ بندہ میں خواری کرے۔ اب کیونکہ علم و ارادہ یہ خدا کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی میں خواری کو انجام دے کر ہی رہے گا۔ نہایت پوچ بات ہے یہ، نادانی کی انتہا ہے یہ بات کہنا، لہٰذا اس بات کو باور کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ اشعار فلسفی خیام کے ہوں، یا ہر فلسفی یا نیم فلسفی اتنا تو جانتا ہی ہے کہ نہ تو خدا کسی شخص کی میں خواری کا براہ راست ارادہ کرتا ہے، اور نہ عدم میں خواری کا خدا نے کائنات کے لیے کوئی منظم قانون بنایا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی واقعہ خدا کے قائم کردہ نظم و ضبط سے بالا تر ہو کر واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سے کوئی بھی طبیعی واقعہ اپنی طبیعی علت کے بغیر رونما نہیں ہوتا، اسی طرح انسانوں کے اختیاری افعال بھی بغیر انسانوں کے ارادے اور اختیار کے واقع نہیں ہو سکتے۔ انسان کے بارے میں قانون الہی یہ ہے کہ انسان خود اپنے ارادے، طاقت اور اختیار کا مالک ہو، اور اپنے نیک و بد افعال کا خود ہی انتخاب کرے۔ یعنی یہ نظریہ کہ انسان ہو اور بے اختیار محض ایک خیالی مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اگر یہ شاعر انسان نہیں تو مکلف بھی نہیں۔ اس شاعر کی بات کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی گائے یا گدھا شراب کے مٹکے میں منہ ڈال کر شراب پی لے، بنابراین انسان کی خواہاں قضاء و قدر الہی اس کے ارادے اور آزادی کی بھی خواہاں ہے۔ لہٰذا اس شاعر کے مطابق انسان کی میخواری اس کے لیے اپنے انتخاب و اختیار کی وجہ سے نہیں بلکہ علم ازلی کے مطابق ایک جبر الہی کی بنا پر ہے، اور اگر انسان جبر الہی کی بنیاد پر شراب نوشی کرتا ہے تو یہ علم ازلی کے مطابق ہے، اور اگر انسان جبر الہی ہونے کے باوجود میخواری نہ کرے تو علم خدا جہل میں تبدیل ہو جائے گا۔
جو کہ محال ہے، لہٰذا انسان کو ہر صورت میں میخواری کرنی چاہیے۔ یعنی یہ اس فلسفی کا یہ نظریہ ہے۔ آج کل کے ادباء کو اس بارے میں شک ہے کہ شاعر خیام وہی فلسفی ہے یا کوئی اور، بلکہ یہ حضرات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ خیام کے نام سے دو یا دو سے زیادہ شخصیات موجود تھیں جنہیں تاریخ نے ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ اب خواہ خیام کے نام سے کئی آدمی ہوں یا ایک ہی خیام دو متضاد شخصیتوں کا مالک ہو، یہ نظریے کے ارتکاب معصیت کی وجہ علم و تقدیر الہی قرار پائے، وہ بھی اس انداز سے کہ گناہ کا انتخاب کرنے والا انسان بے قصور گردانا جائے، بلا شبہ ایک باطل و بے بنیاد نظریہ ہے۔ مذکورہ بالا اشعار کا بہت ہی بجا جواب دیا گیا ہے کہ علم ازلی کو عصیان کی علت شمار کرنا ذی شعور انسانوں کی نظر میں انتہائی جہل ہے۔ خلاصہ: اس حصے کی طویل اور شاید تھکا دینے والی بحث کا خلاصہ، جس میں ہم نے اشکال تبعیض و تفاوت کا جواب دیا، یہ ہے: نمبر 1، کارخانہ عالم ہستی ذاتی اور لا یتغیر نظاموں اور قوانین کے ایک مجموعی سلسلے کے ذریعے چل رہا ہے، جس کی بنا پر ہر مقولہ، ہر شے اور موجود اپنے مخصوص مقام، مرتبے اور درجے کا مالک ہے، جس میں کوئی تغیر و تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، عالم ہستی میں نظام کا لازمہ یہ ہے کہ وجود کے مختلف مراتب و درجات ہیں، اور یہی مختلف درجات اور مراتب تفاوت، اختلافات، نابودیوں اور نقائص کی پیدائش کا سبب ہیں۔ نمبر 3، تفاوت و اختلاف کو بذات خود خلق نہیں کیا جاتا، بلکہ مخلوقات کی ذات کا خاصہ و لازمہ ہے۔ لہٰذا یہ تصور ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خالق کائنات نے موجودات کے مابین امتیازی سلوک اور تبعیض کو روا رکھا ہے۔ نمبر 4، جو چیز عدالت یا حکمت سے ٹکراتی ہے وہ تبعیض ہے، تفاوت نہیں، جبکہ کائنات میں جو شے موجود ہے وہ تفاوت ہے، تبعیض نہیں۔